فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر ذمہ دار بہنیں بیٹھی ہیں اور مستقل اجتماعات میں شریک ہونے والی دینی مائیں اور دوست اور احباب بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلی بات، عبادت عادت نہ بن جائے، خانہ پوری فارمیلٹی جب آ جاتی ہے تو ریئلٹی نکل جاتی ہے۔ وضو بھی آدمی شعور کے بغیر کرتا ہے تو چہرہ ہاتھ پیر تو دھل جاتے ہیں، لیکن وضو کے ذریعے سے جو روحانیت ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی ہے۔ نماز کے ذریعے سے اٹھک بیٹھک مل جائے گی، صفت احسان نہیں ملے گا۔ روزے کا مہینہ مکمل ہو جائے گا، تقوی میں ترقی نہیں ہوگی۔ حج کی بھاگ دوڑ آ جائے گی، لیکن اللہ کے شعائر کی عظمت پیدا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، حرص نہیں نکلے گی، اس لیے کہ اعمال کو حقیقت کے ساتھ نہیں بلکہ رسمیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اعمال گزرگاہ بنتے ہیں، تربیت گاہ نہیں بنتے ہیں۔ عمل سے آدمی گزرتے رہتا ہے، تربیت نہیں پاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور دینی ماں اور بہنوں، اس موضوع پر اور گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ سونے جاگنے کی دعا پڑھتے ہوئے بھی زبان کے ساتھ دل شریک ہو، کوشش کرنا چاہیے۔ مسجد میں جسم داخل ہو جاتا ہے، دل اگر داخل نہیں ہوا اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ انسان وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر دل ہوتا ہے، انسان وہاں پر نہیں ہے جہاں پر جسم ہے، انسان وہاں پر ہے جہاں پر دل ہے۔ جسم جہاں پر ہو، دل وہاں پر لانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں میں اور آپ 10 سال سے سن رہے ہیں، 20 سال سے سن رہے ہیں، بات نئی ہے، پرانی ہے، یہ تو ہم سوچتے ہیں۔ عمل میں ہے یا نہیں ہے یہ نہیں سوچتے ہیں۔ عمل میں ہے یا نہیں ہے، معمولات میں ہے یا نہیں ہے، جب آدمی سوچتا ہے تو پھر تب شرمندگی ہوتی ہے۔ معلومات میں تو تھی، معلومات میں تو تھی، معمولات میں نہیں آئی۔ ایک فہرست بنانا چاہیے آدمی کو، کتنی باتیں میں سن رہا ہوں، سنت عادت کی، عبادت کی، صلہ رحمی کی، ایک لمبا موضوع ہے۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنا ہے آپ حضرات کی خدمت میں، ہم 2013 میں مصر میں ہماری جماعت کام کر رہی تھی۔ قاہرہ کی ایک بستی میں مستورات میں بیان ہوا اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک اسکول ہے، اس اسکول میں اتنے 100 طلباء اور طالبات پڑھتی ہیں۔ اسکول کیسے بن گیا؟ ہمارا ہفتہ واری اجتماع ادارہ کیسے بن گیا؟ ہفتہ واری اجتماع میں شریک ہونے والی بہنیں
مدرسہ کیسے بن گئی، ہفتہ واری اجتماع یہ نسل کے لیے تربیت کی جگہ کیسے بن گیا۔ تو وہاں پر دوستوں نے سنایا، بہت اچھی مثال آج تک یاد آتی ہے۔ مائیں فکر مند تھی کہ ہم اسکولوں میں بھیج نہیں سکتے، کیا کریں؟ تو ایک نے کہا کہ میں تجوید جانتی ہوں، میں تجوید پڑھاؤں گی۔ ایک نے کہا میں انگریزی جانتی ہوں، انگریزی پڑھاؤں گی۔ ایک نے کہا میں میتھس جانتی ہوں، میتھس پڑھا دوں گی۔ ایک نے کہا میں ہسٹری جانتی ہوں، ہسٹری پڑھا دوں گی۔ تھوڑا بہت توجہ دے دیں گے ہم تو دوسروں کی گود میں ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے۔ ہفتہ واری اجتماع، جب فکر ہوتی ہے تو پھر جب درد ہوتا ہے تو در کھلتے ہیں، دروازے کھلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کی مثال آپ سناتے رہتے ہیں جماعت کے کام میں۔ صحابہ کرام فکر مند تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے، لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ سب سوچنے لگے، یہ بھی سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں رہبری فرمائی، اذان دینے والے نے اذان دی، اور انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ تو بہت زیادہ مشہور صحابی نہیں ہے، لیکن فکر مند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر کھول دیا۔ عجیب عجیب کام اللہ نے کھولے۔ دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی بنانے والی اسما فہریہ رحمت اللہ علیہا ہے، قروین کے علاقے میں۔ مکہ مکرمہ میں آج بھی مدرسہ ہے، مدرسہ سولتیہ، اللہ کی ایک نیک بندی کے ذریعے سے، بنگال کی رہنے والی سولت النساء بیگم کے ذریعے سے کتنی نسلوں کا بھلا ہو گیا، کتنے 100 سال تک بھلا ہو رہا ہے ایک بہن کے درد کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں راجستھان کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر بہت بڑا مشہور ادارہ ہے۔ ایک بہن جو لاولد ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، اس نے فکر کی اس علاقے بنجر علاقے میں ادارے قائم کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا ادارہ راجستھان کے اس علاقے میں قائم فرمایا۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ ہماری شرکت بے فکری کے ساتھ نہ ہو، ہماری شرکت صرف خانہ پوری کے ساتھ نہ ہو، ہر مرتبہ کی شرکت میں درد مندی میں اضافہ ہو رہا ہو۔ تیسری بات میرے عزیزو، فکر مند سب ہیں لیکن ہم فکر جمع نہیں ہوتے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ بتلاتا ہے، فکر مند بھی تھے اور وہ فکر مند ایک جگہ پر جمع ہو گئے، حکومت کے خلاف، شرکیہ ماحول کے خلاف۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو ہی بچایا اور پوری سلطنت کو اسلام میں داخل کیا۔ ہم جیسے ہم فکر لوگ جمع ہو جائیں، ہم جیسے فکر مند لوگ مسلسل محنت کریں، کیسے محنت ہوگی؟ بھائی ہمارے یہاں قریب النکاح لڑکیاں کتنی ہیں جن کے نکاح کا وقت قریب ہے، پری میرج کورس کروانا چاہیے۔ فلانی بہن ہماری تیاری کروائے گی اور پوری بچیوں کو لے کر بیٹھیں گی پری میرج کورس کے لیے۔ تجہیز و تکفین کا طریقہ نہیں آتا ہے، چلو آج ہم 3 گھنٹے کے لیے بیٹھیں گے، اپنے بچوں کو بچیوں کو تجہیز و تکفین کا کورس سکھائیں گے۔ منتخب احادیث میں روایتیں موجود ہیں، اور یہ ساری باتیں پہلے زمانے میں بوڑھی عورتیں، خاندان کی ذمہ دار عورتیں گھر میں بٹھا کر سکھایا کرتی تھی۔ مہمان کے آنے پر خوش ہونا، مہمان کے استقبال کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کم وقت میں اچھا کھانا، کم خرچ میں اچھا کھانا کیسے بنایا جاتا ہے؟ شوہر کا دل جیتنے کے طریقے کیا ہیں؟ اس ملک میں ہم رہ رہے، اس ملک کے چیلنجز کیا ہیں؟ چیلنجز کیا ہے؟ نوکری مل گئی مطمئن ہے، مکان بن گیا مطمئن ہے، کتنے چھوٹے مقصد کے لیے جی رہا ہے۔
جو صرف ملازمت اور مکان کی تعمیر پر خوش ہے، نکاح ہو گیا، کچھ دو چار پیسے ماں باپ کو بھیج دیے، اس پر خوش ہے؟ کیا اتنے چھوٹے مقصد کے لیے قربانیاں دی ہیں اتنی؟ یہ بہنیں، یہ بھائی، ہم فکر جو جمع ہوئے ہیں، وہ اپنے ہم فکر اور متفق المزاج ہونے کو آگے بڑھائیں۔ بہت سارے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں۔ ہندوستان میں حضرت علی میاں فرماتے ہیں 600 سال سے زائد مسلمانوں کی حکومت رہی اور آج بھی مسلمان مائنورٹی میں ہیں، اور وہاں کے رہنے والے ہندو سناتے ہوئے شرم آتی ہے، اپنے باطل مذہب پر اتنے جمے ہوئے ہیں کہ ہمارے یہاں ویسی ایک عورت بھی پورے معاشرے میں نہیں ملے گی۔ حیرانی ہو رہی ہے آپ کو؟ ہم ہر ہفتے دیکھتے ہیں تقریباً آج فلانا تہوار ہے، آج دیوالی کا تہوار ہے، آج گنیش کا تہوار ہے، فجر سے پہلے نہانا ہے، نیا جوڑا پہننا ہے، ہلدی پیروں کو لگانا ہے، فلانی پتیاں لانا ہے، پیتل کے برتن میں فلانی چیز رکھ کے لے جانا ہے، اور وہاں پر مندر پر حاضری دینا ہے۔ دے رہی ہے وہ عورتیں۔ اتنے تو شب برات میں جاگنے والے نہیں ملتے ہمیں، اتنے شب قدر میں عبادت کرنے والیاں والے نہیں ملتے، اتنے تو تبلیغ کے شب گزاری کے مجمع میں نہیں ملتے۔ ہندو بہنوں کا اپنے مذہب پر جمنے نے آج تک ہندوازم کو ہمارے ملک میں باقی رکھا ہے، جس مذہب کا آج تک ڈیفینیشن بھی نہیں کیا گیا۔ کہیں پر راوڑ کو خدا سمجھا جاتا ہے، کہیں پر شیطان سمجھا جاتا ہے، کہیں پر جلایا جاتا ہے، کہیں پر عبادت کی جاتی ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے ہندوازم کے مختلف ایڈیشنوں میں، لیکن ان عورتوں کی مضبوطی نے، سائنٹسٹ ہے اور وہ گائے کی عبادت کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی اور صفائی کے اس ترقی یافتہ دور میں ہے، ابھی بھی گوبر تلاش کرتے ہیں اپنے صحن میں برکت لانے کے لیے۔ اتنی تو تلاوت کرنے والیاں نہیں ہے، اتنی تو سورہ یاسین پڑھنے والیاں نہیں ہے، اتنے تو سورہ واقعہ، سورہ ملک کے ساتھ رات گزارنے والے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہندو پہلے کی طرح نہیں رہے، میں کہتا ہوں مسلمان پہلے کی طرح نہیں رہے۔ کمزوری ان میں نہیں آئی، کمزوری ہم میں آئی ہے۔ باطل بھی اگر زندہ ہے تو اہل حق کی کسی صفت کی وجہ سے زندہ ہے۔ باہمی اتحاد، اپنے باطل کی اشاعت کا درد، اپنے باطل کے قدم جمانے کے لیے یہاں پر محنتیں ہو رہی ہیں، ہمیں تعجب ہوا۔ چوتھی بات یہ ہے میرے بھائی، اپنے خول میں بند رہنا چھوڑو، اپنی چہار دیواری میں بند رہنا چھوڑو۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے داعی تو صلاحیت کا بھوکا ہوتا ہے، داعی تو صلاحیت والوں کا بھوکا ہوتا ہے۔ اجنبی لوگوں سے ملاقات، اجنبی لوگوں سے دوستی، بکریاں چرانا ہے تو اونٹ سے اترنا پڑے گا، اونٹ پر بیٹھ کر کوئی بکریاں نہیں چرا سکتا۔ اگر قوم کی خدمت کرنا ہے تو قوم میں گھلنا ملنا پڑے گا۔ سراہی جب تک جھکے گی نہیں برتن بھریں گے نہیں، سراہی جب تک اکڑی رہے گی برتن خالی رہیں گے، بانجھ ہی مر جائیں گے ہم۔ ہمارے بعد ایک داعی تیار نہیں ہوگا، ایک عالم تیار نہیں ہوگا، ایک حافظ تیار نہیں ہوگا، ایک امانت دار ڈاکٹر تیار نہیں ہوگا، ایک انصاف زندہ کرنے والا وکیل تیار نہیں ہوگا، اگر ہم نے عوامی تعلق کا مزاج نہیں بنایا۔ انفرادی معاملات ضرور ہونے چاہیے، ملازمت اور نوکری کے تقاضے ضرور مکمل ہونے چاہیے، لیکن ملاقات کرے بغیر بے چینی ہو، دعوت دینے کے بہانے آدمی تلاش کرتا ہو،
ناگواری کو جھیلنے کا سلیقہ ہو. راتوں میں کیوں آنسو نکلیں گے جب دن میں تھکا ہی نہیں؟ رزق لیے بغیر بھی کیا کوئی سکس مارا ہے؟ سیروزہ جماعت کبھی بنایا نہیں تو اجتماعی زندگی میں جینے کا سلیقہ کیسے آئے گا؟ ہر ماحول میں، ہر ناگواری میں، ہر علاقے میں، ہر موسم میں، ہر آدمی کے ساتھ جھیلنے اور جینے کا سلیقہ آئے گا تو وہ دین پر دعوت پر جمے گا. پولٹری فارم کی مرغیوں کی طرح پالتے رہیں گے تو پھر وہ میدان زندگی میں جم نہیں پائے گا. وہیں کھاتے ہیں، وہیں پھدکتے ہیں، وہیں مر جاتے ہیں. اسلام اختلاط کا مزاج سکھلاتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر طبقے میں جاتے تو لوگوں نے کہا کہ اتنے بڑے عالم ہیں، اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا ہاں، الیاس یہ چاہتا ہے کہ وہ ذلیل ہو جائے، اللہ کا دین عزیز ہو جائے. وہ ذلیل ہو جائے، اللہ کا دین عزیز ہو جائے. میرا اکرام نہیں چاہیے، دین کا اکرام چاہیے. اختلاط کا مزاج، بے دین عورتوں میں اختلاط کا مزاج، بے پردہ عورتوں کے دل جیتنے کا سلیقہ، جیلوں میں رہنے والوں پر محنت، بری عادتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو قریب کرنے کا طریقہ، بہت سارے مرتد ہونے والی بہنوں کی ذہن سازی، مغربیت زدہ یہاں کے کلچر سے متاثر بہنوں کو اسلام سے قریب کرنا، پوری حکمت اور ہمت کے ساتھ. ہمارے صوبے کے بہت ہی ذمہ دار اللہ والے قسم کے ذمہ دار ساتھی تھے ڈاکٹر اختر عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے تھے بھائی، ایک بوتل سے دوسری بوتل میں ڈالنے کے لیے 3 شرطیں چاہیے. ایک بوتل سے دوسری بوتل میں ڈالنا ہے تو 3 شرطیں. جس سے ڈالنا ہے اس میں کچھ تو ہو، اللہ سے تعلق، اخلاق کی بلندی، دین کا درد. دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں کے ڈھکن کھلے ہوں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو ڈالنے والا ہے اسی کو جھکنا ہے. یہ مزاج ہمیں بنانا چاہیے. 10 سال سے ہم اجتماع میں آ رہے ہیں، ایک آدمی کا اضافہ نہیں ہوا. 20 سال سے ایک بستی میں رہ رہے ہیں، ایک آدمی کو متاثر نہیں کیا. پیٹ کے لیے تو جانور بھی جی لیتا ہے، بلکہ جانور بھی دوسروں کے لیے جیتا ہے. وہ اپنے دودھ کو خود نہیں پی رہا ہے. آم کا درخت اپنے آم خود نہیں کھا رہا ہے، دوسروں کو کھلا رہا ہے. یہ کتنا گرا ہوا انسان ہے جو اپنے پیٹ کے لیے جیتا ہے. صرف درد چاہیے. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے واقعات ہیں. کیسے میں دعوت دوں یہاں پر؟ ریزرویشن چارٹ کو دیکھتے تھے ساتھی، اور ریزرویشن چارٹ میں جس سیٹ نمبر پر مسلمان کا نام ہے وہاں پر جا کر زور سے سلام کرتے ہیں. وہ سلام کا جواب دیتا، اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. چلو بھی دعوت دینے کا موقع مل گیا. ہم سنتے تھے یہاں کے بارے میں اپنے ملک میں کہ کسی بستی میں جاؤ تو وہاں منسپل کی لسٹ کو معلوم کر لیا، یہاں پر مسلمان کتنی جگہوں پر رہتے ہیں. پھر ان سے ملاقات کی گئی. روٹی تقسیم کرنے کا احسان لوگ سمجھتے ہیں، کپڑے تقسیم کرنے کا لوگ احسان سمجھتے ہیں، اللہ سے جوڑنے کا لوگ احسان نہیں سمجھتے. روٹی کپڑا پہنانا بھی بہت بڑی نیکی ہے، دین اور دعوت سے جوڑنا اس سے بڑی نیکی ہے. راستے سوچیے اختلاط کرنے کے، راستے سوچیے گھل ملنے کے. جنازہ اڑ گیا فلانے گھر میں، چلو بھائی سنت ہے، کھانا پکا کر وہاں بھیجیں گے. چلو بیٹا، چلو بیٹی، کھانا پکا کر لے جائیں گے وہاں. 25 سال ایک بیٹی میرے گھر میں رہی، 20 سال ایک بیٹا میرے گھر میں رہا. کبھی اس نے اپنے دادا کو سجدے میں تڑپتے ہوئے، کبھی اس نے اپنی نانی کو کسی ملک کے جلنے پر ایک لقمہ کم کرتے ہوئے، کبھی اپنے باپ کو بیماری پر عیادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو کیا سکھایا میں نے اپنی نسل کو؟ اقدار، ویلیوز، سنتیں عملی طور پر بتائی جاتی ہیں. اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے
بہت دن ہو گئے، چلو آج بیٹھے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، چلو آج بیٹھے سیرت کا تذکرہ کریں، عشق کی چنگاری کو بھڑکانے کے لیے۔ آؤ بیٹا، آج یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے فلانے اللہ والے کا، چلو سنتے ہیں۔ موسم کا پھل دینے کے لیے تیار، شوگر بی پی کی نگرانی کرنے کے لیے تیار، لیکن جذبات اور ولولوں کو بھڑکانے کے لیے تیار نہیں۔ آدمی فکر سے زندہ ہے، فکر زندہ ہے تو آدمی زندہ ہے۔ 3 ٹائم کا کھانا کھانے سے کوئی زندہ نہیں رہتا، فکر زندہ رہتی ہے تو آدمی زندہ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، بہت قبول فرمائے۔ اس کے لیے نیتیں کرے، ارادے کرے، ترتیب بنائے، توفیق مانگے۔ اللہ تعالیٰ دین اور دعوت پر، دین اور دین کی محنت پر جینا اور مرنا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔